ویلکم بیک، اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ انسپائرنگ وومن کی جانب. تو جناب میرے ساتھ موجود ہے ربقہ رضا ملک صاحبہ. یہ ویسے تو شی از اے فلم گریجویٹ فرام نیشنل کالج آف آرٹس، اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا اور میس کمیونیکیشن میں بھی ایم فل کر رکھا ہے. بٹ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے آر آرگنائزیشن. اس کا موٹو یہ ہے کہ یہ اسلم کڈس کو ٹرین کرتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ دیتی ہیں آرفنیج کو. اسپیشل نیڈس کی جو فیملی ہیں ان کی اڈاپشن پروسیس میں ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ فلم فیسٹیول بچوں کے لیے کروا چکی ہیں اور بہت سارا کام کر رہی ہیں. ان سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو ربقہ. سو بیسکلی بینگ اے فلم گریجویٹ، آر آرگنائزیشن بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می اوور اقرا. آئی ایکچولی اسٹارٹیڈ دس ان 2020 جب کووڈ پینڈیمک آیا ہوا تھا اور سارے لوگ ایک دم سے سب بہت ڈر گئے تھے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. دیر وازنٹ اے سنگل ڈے وین آئی واز ایٹ ہوم. میں ہر وقت باہر ہوتی تھی، راشن بانٹ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم میں باقی کچھ این جی اوز تھیں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی، لیکن ان کے طریقے کار جو تھے ان سے ذرا میرا اختلاف تھا. تو آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن مائی اون. کرتے کرتے ہوا یہ کہ آئی تھاٹ دیٹ آئی ول ڈو سم تھنگ آن مائی اون. خود سے کروں گی اب جو بھی کروں گی. تو وہاں پہ پھر سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ آپ ہیلپ کریں. سو مائی انکلز کیم فارورڈ، دے ہیلپڈ. پھر میں نے اپنے کچھ دوستوں کو کہا، پھر وہ دوست جڑے ساتھ. ہوتے ہوتے 10-15 لوگ ہم تھے اور ہم لوگوں نے ایک چیز اسٹارٹ کی. ہم لوگوں نے اسٹارٹ یہاں سے کیا کہ ہم نے کہا کہ اپنے آس پاس دیکھا جائے تو ہم لوگ بہت کمپلین کرتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. لیکن سلوشن کی طرف نہیں آتے ہیں، ڈھونڈتے نہیں ہیں کہ اچھا ہم اس میں اپنا کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. سو ایز این انڈیویژول میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس میں. پاکستان ہے، اپنا ملک ہے، اپنا گھر ہے، لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے. چھوٹی سی چیز تھی. کچھ بچوں کو میں نے دیکھا تھا جو بچے کوڑا اٹھاتے ہیں وہیں سے کچھ کھا لیتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یار ان کو کھانا دینا چاہیے. پہلی بیسک چیز ہے کھانا. بھرے پیٹ ہوگا تو کچھ اور ہو پائے گا نا. تو وہاں سے ہم نے بچوں کو کھانا کھلانا شروع کیا. آج الحمدللہ ہم لوگوں کو آلموسٹ 3 سال ہونے والے ہیں. ہم ہر ہفتے سلمز میں جاتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، ہم وہاں پہ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ اب اس کے بعد اور کیا کیا جائے. سو آئی lost my father in 2014 and that was a life changing year for me. اور ایک چھوٹی سی چیز اقرا وہاں پہ میں نے یہ دیکھی تھی کہ جب میرے والد کا فیونرل ہو رہا تھا تو ایک خاتون میرے پاس آئیں اور خاتون آ کے مجھے کہتی ہیں ہائے بیچاری یتیم ہو گئی. تو مجھے بڑا وہ اسٹرینج لگا کہ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو کنسول بھی کتنے عجیب طریقے سے کرتے ہیں. اور وہ یتیم لفظ میرے دماغ میں بیٹھ گیا. اب اس کے بعد میں خود ڈھونڈنا شروع ہو گئی. میں نے کہا کہاں پہ ملیں گے یتیم بچے. آرفنیجز، یتیم خانوں میں گئی میں. اور میں ان یتیم خانوں میں گئی جہاں پہ جو انسگنیفیکنٹ تھے، جن کا نہ اسٹیٹ کوئی دھیان رکھ رہی ہے نہ کچھ اور، وہ بہت چھوٹی آرگنائزیشنس تھیں. سو آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ دیئر. وہاں پہ میں نے دیکھا کافی سارے یتیم بچے تھے، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے، صرف محبت چاہ رہے تھے. سو وہاں پہ دین وی اسٹارٹیڈ گوئنگ. پھر ہم نے ان کو ووکیشنل ٹریننگس دینا شروع کی، ان کائنڈ سپورٹ دینا شروع کیا، وقت دینا شروع کیا، پیار دینا شروع کیا. وہاں میں نے کچھ ایسے بچے دیکھے جو کہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ بھی تھے. تو بہت مائنڈ بیفلنگ بات تھی کہ ایک یتیم خانہ ہے، وہاں پہ ایک تو بچے کے پاس ماں باپ نہیں ہے اور اوپر سے اس بچے کے پاس صحت بھی نہیں ہے، وہ اسپیشل نیڈس کا ہے. تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا اس سے. اور پھر آئی اسٹارٹیڈ سرچنگ فار اسپیشل نیڈس. اب آپ یقین کریں ہم لوگ گلی گلی محلے جاتے تھے. ہم خود گھروں کے باہر جاتے تھے، ناک کرتے تھے، پوچھتے تھے کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی اسپیشل نیڈ کا بچہ ہے، کوئی بیوہ ہے. وہ ہم پھر لسٹس بناتے تھے. اور آج الحمدللہ وی ہیو 25 فیملیز ود اسپیشل نیڈس جن کو ہم اڈاپٹ کرواتے ہیں. اڈاپٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ لے آئیں گے اپنے گھر، اس بچے کی نیڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کا منتھلی رینٹ نکل آئے گا، اس کی منتھلی گروسریز نکل آئیں گی، اس کا بیسک میڈیکل نکل آئے گا. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لیکن بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کرتی ہیں. سو اٹس بن 3 years now. We have supported above 100 special needs children. Currently we have 25 special needs families جن کو ہم ریگولر سپورٹ دے رہے ہیں، اپارٹ فرام دا فوڈ پروگرامس جو ہم سلمس میں کرتے ہیں اور ووکیشنل ٹریننگز جو ہم یتیم خانوں میں کرتے ہیں. سو ٹریننگ کس طرح کی آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ بہت ڈفرینٹ.
ایکچولی آئی ہیو آلویز بن اے ٹیچر. میں نے بہت آلموسٹ ہر اسکول میں لاہور کے پڑھایا ہوا ہے یا ہر یونیورسٹی میں پڑھایا ہوا ہے. سو وہاں پہ آئی تھاٹ کہ ان سے زیادہ جو بچے ان پریویلیجڈ ہیں ان کو ضرورت ہے. اب ہم یتیم خانوں میں جاتے ہیں اور ہم بچوں کو آرٹس اینڈ کرافٹ سکھاتے ہیں, ہم ان کو کیمرہ ورک سکھاتے ہیں, ہم ان کو اسٹوری ٹیلنگ سکھاتے ہیں, ہم ان کو اسپورٹس سکھاتے ہیں, ہم ان کو فوٹو شاپ سکھاتے ہیں, ہم ان کو سوئنگ سکھاتے ہیں, ہم ان کو اوریگامی سکھاتے ہیں, ہم ان کو ڈفرینٹ پروڈکٹ میکنگ سکھاتے ہیں. سو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہی بچہ جو ہے جو یتیم خانے میں, جو کہ نارمل ریگولر اسکول میں نہیں جا سکتا, لیکن وہ اپنا ہی کوئی اسکل, اپنا ہی کوئی ٹیلنٹ ڈسکور کر لیتا ہے, جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ ان فیوچر میں وہ سیلف سسٹینیبل ہو سکتا ہے. سو آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں؟ یو ہائر پیپل یا والنٹریلی لوگ کام کرتے ہیں؟ ابھی تو آئی وڈ سے کہ آئی ہیو اے ویری اسمال ٹیم, بٹ الحمد للہ ویری ڈیووٹیڈ پیپل. میری ایک دوست ہیں, شی از این MIT گریجویٹ, وہ ہماری اسٹریٹجیز بناتی ہیں. میری ایک فرینڈ ہے شائستہ, شی از ان سنگاپور, شی ہیلپس ود فنڈ ریزنگ. دیر از اندر فرینڈ آف مائن, شی از ان کینیڈا, شی ہیلپس می ود یہ جو ہم اپنے پروگرامس ڈیزائن کرتے ہیں جو آرفنیجز میں کرتے ہیں, شی ہیلپس می ود دیٹ. سو مائی انکلز, مائی فیملی, مائی فرینڈس, دے آل ہیلپ. اور جہاں تک ہماری ٹیم ہے جو فیلڈ میں جا کے کام کرتی ہے, دے آر آل اسٹوڈنٹس, بیکاز میں خود ٹیچر رہی ہوں اور میری تقریباً ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ افیلیشن رہی ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہی ہے. میرے سب والنٹیئرز آر اسٹوڈنٹس. بالکل صحیح. اچھا, سو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حساب سے, بیکاز آپ ٹیچر بھی رہی ہیں, کتنی سینس بچوں کو ہے یا کتنا وہ کام کرنا چاہتے ہیں آج کل؟ کس ایج گروپ کے؟ جو ہماری ینگر یوتھ ہے. کالج یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس. اقرا آپ یقین مانیں ہم لوگ اتنے بلیسڈ ہیں, صرف یہ ہے کہ ہاتھ پکڑنے کی دیر ہے کسی کی, بچے کی, اسٹوڈنٹ کی, اور وہ خود بخود پھر آتے ہیں. اتنے پیشنیٹ اسٹوڈنٹس ہیں, اتنے پیشنیٹ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یقین مانیں اس ٹائم پہ, بیکاز آئی کم فرام این آرٹ کالج, آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو اس ٹائم پہ آرٹ کالجز میں ہیں, جو چاہے میرے سے پڑھے ہیں یا چاہے میرے سے نہیں پڑھے, آپ یقین کریں ان کا تھیسس ٹاپک از اباؤٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ. ان کے بچوں کے اندر خود ایک زیل کریٹ ہو گئی ہے, وہ بچے خود بخود آتے ہیں اور وہ خود بخود والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں. آئی ہیو مینی اسٹوڈنٹس, آئی ہیو لاسٹ دا کاؤنٹ. اتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور ماشاء اللہ ان کا اتنا امیزنگ اور اتنا اچھا پیشن ہے ان کا. ہم ہر دوسرے اب مجھے ہوتا ہے کہ میں منع کری ہوتی ہوں کہ نہیں ابھی میرے پاس اتنا سلاٹ نہیں ہے, ابھی اتنے سلاٹ نہیں ہے, تم بعد میں آنا. اسٹوڈنٹس آر لولی, بہت دل سے آتے ہیں, کام کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہیں جہاں پہ ان کو ایکسپیرینس ملے کہ وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. اچھا, سو کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر ایسا کون سا, ویسے تو کچھ ادارے کام کر بھی رہے ہیں, بٹ ایکچولی وین یو آر ورکنگ آن گراؤنڈس تو کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت اقرا میرے ایکسپیرینس میں آئی تھنک ایمپتھی کی ہے, محبت کی ہے. چلیں ریسورسز تو آ جائیں گے, لیکن ریسورسز آنے سے پہلے اندر سے احساس آنا ضروری ہے. اور ہم لوگ اسٹیٹ کی طرف ضرور دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو یہ کرنا چاہیے, بالکل اسٹیٹ کو کرنا چاہیے, لیکن ایز این انڈیویژول آپ, میں اور انڈیویژول باقی جو لوگ ہیں, ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ سب سے پہلے جو میں لوگوں کو کہوں گی وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹینس کریٹ کریں. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا کہ ہائے وہ ہماری کلاس کا نہیں ہے, اس سے دور رہنا ہے, وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے, اس سے, یہ تفرقہ بازی نہ ہو. وہ اسٹیٹ نہیں, وہ انڈیویژول لیول پہ ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر دوسری چیز آتی ہے کہ اچھا اب ہمیں ریسورسز کیا چاہیے. ریسورسز آف کورس وی نیڈ اے لاٹ آف دیم. سب سے پہلے اگر مجھے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گی کہ بچوں کے لیے ووکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے, ایجوکیشنل سینٹرز ہونے چاہیے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ فلم فیسٹیولز بھی آپ کروا چکی ہیں, وہ کس ٹائپ کے تھے, ان میں کس نے پارٹیسپیٹ کیا؟ ایک 3 سال جب ہم بچوں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو آپ یقین مانیں کہ اتنے امیزنگ بچے ہیں پاکستان میں, اتنا ٹیلنٹ ہے. آپ لوگوں کا جیسے چینل ہے ڈسکور پاکستان, آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل ٹائٹل. ڈسکور کرنا شروع کریں پاکستان کو تو یہاں پہ کیا ہیرا موتی ہے یہاں پہ, ان ٹرمز آف وین آئی سے چلڈرن. اتنے امیزنگ بچے ملے مجھے جھونپڑیوں سے, یتیم خانوں سے, اسپیشل نیڈس کے. وہ بچہ جو خود کروٹ نہیں لے سکتا, لیکن جب وہ بچہ اپنی سوچ بتائے گا تو گوز بمپس آ جاتے ہیں. تو بہت سارے بچوں سے میری بہت زیادہ دوستی ہو گئی, بیکاز اتنا وقت ان بچوں کے ساتھ گزرتا تھا. سو آئی تھاٹ کہ کیونکہ میں خود فلم میکر ہوں بائی کوالیفیکیشن, تو میں نے کہا کہ ان بچوں کی خوبصورت پیاری اوریجنل تھاٹس کو ایک فلم کی شکل دیتے ہیں اور اس کا فیسٹیول کرواتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ یہ ابھی تک پوری دنیا میں نہیں ہوا گا.
اس سے پہلے صرف اور صرف کانز فلم فیسٹیول نے ایک ایسا فیسٹیول کروایا تھا ایک اور کنٹری کے ساتھ مل کے جس میں انہوں نے سلمز کے بچوں کو ٹرین کیا تھا. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ جب ہم جاتے تھے، سلمز میں، آرفنیجز میں، محلوں میں، اسپیشل نیڈس کے بچے، اس میں بہت ٹیلنٹڈ بچے تھے. ان کی سوچ میں دنیا تک پہنچانا چاہتی تھی. میں اپلوڈ کرتی ہوں بچوں کے بارے میں ڈفرینٹ چیزیں یہ وہ، لیکن مجھے تھا کہ یار اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے. یہ بچہ سوچتا کیا ہے؟ جو بچہ ایک یتیم خانے میں، وہ ایک ابینڈنمنٹ ٹراما کے تھرو گزر رہا ہوتا ہے. جو ایک اسپیشل نیڈ کا بچہ ہے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہو لیکن نہیں کر سکتا. جو محلے کے بچے ہیں، جو یہ جھونپڑیوں کے بچے ہیں، ان کو ہم ویسے ہی دھتکار دیتے ہیں، ہم ان کی نہیں سنتے. تو میں نے یہ بچے کلیکٹ کیے. میں نے 15 بچے کلیکٹ کیے. 5 بچے یتیم خانوں سے، 5 بچے جھونپڑیوں سے اور 5 اسپیشل نیڈس کے. ان کو جمع کیا اور ہم لوگوں نے کوئی 8 مہینے لگائے. ان 8 مہینوں میں ہم نے ان کو ٹریننگ دی. میں تھی، میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس تھے اور سب فلم اسٹوڈنٹس تھے. وہ ان بچے آئے اور ان بچوں نے آ کے ان کو ان پریویلیجڈ بچوں کو کیمرہ ٹریننگس دی اور ان بچوں نے اپنی فلمیں بنائی. اور پہلی دفعہ ان دا ورلڈ وی اسکرینڈ دوز 15 فلمز ایٹ الحمرا. بہت سکسیزفل تھا. پیپل لوڈ اٹ. لوگ رو رہے تھے، لوگ ایموشنل ہو رہے تھے اور اتنے سارے مکسڈ آف ایموشنس تھے کہ پیپل ایکچولی کیم اینڈ دے سیڈ کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز کبھی دیکھی نہیں. سو کس قسم کی وہ فلمس تھی کہ بچوں نے خود بنائی تھیں؟ کیا تھا؟ اقرا کیمرہ ورک انہوں نے کیا، اسٹوری ٹیلنگ انہوں نے کی، ایکٹنگ انہوں نے کی، اینگلز انہوں نے ڈیسائیڈ کیے، سب کچھ انہوں نے کیا. ایڈٹ صرف ہم نے کر کے دیا ان کو، لیکن باقی سب کچھ ان لوگوں نے خود کیا. اور وہ کچھ فنی موویز تھیں، کچھ سیڈ موویز تھیں، کچھ بچوں کی اپنی سوچ تھیں. اور ہم لوگ ابھی یہ کر رہے ہیں، وی آر ورکنگ آن دس فیسٹیول. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ یہ کریں اور وہ بچے جو ہیں ان کی سوچ زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں. صحیح. سو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز فیسٹیول بھی آپ کرا رہی ہیں، 8 بچوں کو کرا رہی ہیں، بٹ کلیکٹیو لیول پہ کیا ہونا چاہیے؟ ایکسیپٹ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. یہ دیکھیں دا ورلڈ ڈزنٹ نیڈ مور سکسیزفل پیپل، دا ورلڈ نیڈس مور کائنڈ پیپل. ہمیں ہیومینیٹیرین ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور میں کو تھوڑا سا ختم کر کے دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے رکھیں گے. ہمیں کلیکٹیولی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم جا رہے ہیں کہیں پہ، کیا آس پاس کوئی ایسا ہے جس کی ہم مدد کر رہے ہیں. اور مدد ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسوں سے ہو رہی ہے یا صرف ریسورسز. مدد تو محبت سے بھی ہو سکتی ہے نا. مدد تو کسی سے اچھے لفظ بول کے بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، ایکسیپٹنس پیدا کریں ایز اے کمیونٹی. سو کیا سمجھتی ہے فلمس کے ذریعے آپ نے صرف لاہور کے بچوں کو کیٹر کیا ہے، لاہور سے باہر بھی نکلیں گی؟ میرے جو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ گولز ہیں اس میں تو اقرا آئی وانٹ کہ پاکستان کا ایک بچے کی سوچ میں لے کر آؤں. آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ لاہور. اب اس کے بعد میں ایم کر رہی ہوں باقی شہر، اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی. میری باتیں ان سے چل رہی ہیں کہ ہم وہاں بھی فیسٹیولز کریں گے اور بچوں کی دکھائیں اور یہ 15 فلمیں دکھائیں. مزید بچے موٹیویٹ ہوں، ہم مزید بچوں کو ٹریننگ دیں اور ان کی بھی سوچ لے کر آئیں. دیکھیں بچوں کے لیے زیادہ یہاں پہ کچھ ہے نہیں نا اگر دیکھا جائے تو اگر اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر سال ایک ایسا فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں یہ خود فلم بنا رہے ہیں اور ہم اڈلٹس جا کے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دیٹس اے ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اس کے لیے کوئی فزیکل سیٹ اپ بھی آپ نے قائم کیا ہوا ہے، کوئی سینٹر جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ چھوٹو سا آفس ہے میرا، بہت چھوٹو سا، لیکن یہ ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ہم ڈائریکٹ جا کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ہم لوگ کیچڑ نہیں دیکھتے، ہم لوگ سیوریج واٹر نہیں دیکھتے، ہم لوگ ٹوٹی ہوئی جگہیں نہیں دیکھتے. ہم لوگ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. آدھے سے زیادہ ٹائم تو میرا جھونپڑیوں میں گزرتا ہے، میرا سیکنڈ ہوم بن گیا ہے. سو ہم ان بچوں کو دیکھیں. ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جس نے بہت ڈسکریمنیشن دیکھی ہے، تو وہ بچہ انٹیمیڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ اس بچے کو ایک دم سے اس کے کمفرٹ زون سے نکال کے کہیں اور لے آتے ہیں. تو ہمیں وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے اور پہلے ان بچوں کو کمفرٹیبل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ان کو ادھر سے باہر نکال کے نیا ماحول، نئی جگہ دکھانے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ کر رہے ہیں یہ. بالکل صحیح، بہت اچھا کر رہے ہیں جناب آپ. اور میرا خیال ہے اس طرح کی انیشیٹیوز اگر کمیونٹی لیول پہ لیے جائیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا. ایز یو آر ڈوئنگ دیٹ کلیکٹیولی آؤٹ کم جو ہے وہ زیادہ بہتر اور بڑی آتی ہے بجائے یہ انڈیویجولی کر رہی ہیں. بٹ چلیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں معاشرے میں بڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. بہت شکریہ ربکہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ جناب ہم ایک بریک لیں گے اور آپ سے ہم بریک کے بعد ملیں گے.